بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا عنوان جو ہے یہ مجلس علماء شیعہ یورپ کے متعلقہ ہے، اور وقفے سے پہلے ہم نے ایک اہم موضوع پہ بات کی ہے۔ جیسے کہ 2 سال پہلے بھی ہم نے اس کا آغاز کیا تھا بچوں کے تربیتی کیمپ فاطمیہ کے نام سے۔ 2 کامیاب کیمپ ہم کر چکے ہیں، جس میں 200 سے زیادہ بچوں نے حصہ لیا، 350۔ تو اس سال بھی ہمارے قبلہ صاحب نے اس کو آرگنائز کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت ایک موقع ہے اس وقت بچوں کی تربیت کا، خاص طور پہ اس ماحول میں کہ 3 دن وہ ایک اسلامی ماحول میں رہیں، جہاں ان کو واجبات، کلام اللہ، فقہی مسائل، جسمانی تربیت، اخلاقی، روحانی، یہ تمام اس میں بچوں کو دی جاتی ہیں۔ تو آپ اس سہولت کا ضرور فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو اس کیمپ میں ضرور بھیجیں۔ اور ابھی سے رجسٹریشن اس کی کھل چکی ہے، اس کی تفصیلات ابھی ہمارے قبلہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ بچے کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ سارے دن کی جو مصروفیات ہیں وہ کیا ہوں گی۔ ایک تو میں عرض کرنا چاہوں گا، سارا کیمپ ظاہر ہے میں نے نہیں آرگنائز کیا، مبالغہ ایک پوری ٹیم ہے ماشاءاللہ، مطلب لنڈن میں اور باقی جگہ پہ بھی، البتہ نارتھ ویسٹ میں ظاہر ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ مل ملا کے۔ تو رجسٹریشن کے لیے پہلے بتا دیں میں عرض کرتا ہوں، ایک تو آن لائن رجسٹریشن موجود ہے اس وقت۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ڈائریکٹ ہم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، فارم آپ کو دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فارم فل اپ ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا۔ جی ہاں، ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو زیادہ ایزی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا۔ آج کا اشتہار بھی ٹی وی پہ مسلسل آ رہا ہے، جی جی ایڈ بھی آ رہا ہے اس کا۔ تو باقی میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ اس وقت بہت سارے پروگرام ہیں، ان میں خصوصاً یہ جو پروگرام ہے تعداد کے اعتبار سے، نظم و ضبط کے اعتبار سے ابھی تک الحمدللہ جو بچے گئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے، والدین خود سے بھی توجہ فرمائیں انشاءاللہ، تو انتہائی کامیاب رہا ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بھی ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے کہ ہم اس سے لمبا کیمپ رکھیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے کام۔ تو جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر مثلاً ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی شامل ہیں۔ مثلا فرض کریں پچھلے 2 کیمپوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، بالکل نماز کے وقت جو ہے وہ بچوں کو تھا کہ بھئی فلاں ہال میں جہاں پہ نماز ہوتی ہے وہاں پہ جمع ہو جائیں، اور شدت کی سردی کے باوجود چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے بچے سب لوگ جو ہے وہ بالکل اذان سے چند منٹ پہلے جو ہے وہاں پہ جمع ہوتے تھے۔ یعنی یہ بڑی بات ہے، یہ اسی ماحول کا، اور اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سردی میں ہم نہیں جمع کرتے کہ بھی وہاں پہ ہیٹر کا انتظام نہیں، سخت سردی، مطلب آگا بتا رہے ہیں کہ یعنی اس حال میں ہیٹر ہوں گے نہیں، وہ مطلب غلط پیغام نہ جائے۔ اگر اس کو دن کے آغاز کو اگر ہم نماز سے فجر سے میں عرض کرتا ہوں، یعنی سخت سردی میں اصلا بستر سے اٹھنا جو ہے وہ ایک کار دارد ہے، تو ایسا نہیں ہے، رہائش ظاہر ہے اس کے لیے، اس میں معیاری رہائش ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب صبح نماز کے لیے بچے اکٹھے ہوئے ہیں، تو نماز باجماعت 1-2 مسئلے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ شرعی ان کو بیان کرنے کے بعد مثلا ایک مختصر سی دعا احد یا کوئی دعا، تو اس سے جو ایک انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے، یقین کریں وہ قابل بیان نہیں ہے کہ 250-300 بچہ جو ہے وہ جمع ہو، اور اس کے بعد پھر وہ ایک درود جب مل کے پڑھتے ہیں، جب مل کے کوئی دعا پڑھتے ہیں، مل کے جب دعا امام زمانہ پڑھی جاتی ہے، تو خود بخود اس سے ایک روح کی پاکیزگی اور ایک معنویت، ایک طہارت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا نماز ہے، نماز کے بعد مثلاً تھوڑا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد مثلا فرض کریں ناشتہ ہے، ناشتے کے بعد پھر ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے جی، ایکٹیویٹیز چلتی ہیں ظہر تک،
ظہر پہ نماز ہے، نماز کے ساتھ پھر کھانا ہے، کھانے کے بعد پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک آدھے یا کوئی لیکچر یا کوئی نارملی کوشش کرتے ہیں کویسچن آنسر سٹنگ ہو جائے، یا بچوں کے مطلب کوئی نہ کوئی مختلف گروپ بنائے جاتے ہیں، مختلف ہاں گروپس میں بھی ہوتا ہے، گروپ مختلف بنا دیے اور ان گروپس کے اندر مختلف ان کو کیا کہتے ہیں دینی علمی تعلیمی جو ہے وہ پروگرام ان کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اسپورٹس کا بھی ہے اس میں. میں وہی عرض کروں ایکٹیویٹیز یعنی وہ اسپورٹس ہیں، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں. وہ راک کلائمبنگ مثلا فرض کریں ہے، وہ جمپنگ ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا، یا مثلا وہ تیر اندازی درمیان میں اس کا ہے، یا موٹر بائک کو وہ چلانے والی ایک ایکٹیویٹی ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں ایک وہ جعلی وہ بندوق ان کو دے دی جاتی ہے، وہ پھر مطلب 2 گروپ بن جاتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کر کے مختلف بچوں کی اس کے دیکھتے ہوئے. اسی طرح گراؤنڈ ہے وہاں پہ فٹ بال کھیلنے کے لیے. تو مقصد یہ ساری چیزیں ہیں. یا مثلا فرض کریں کہ رات کو کیمپ فائر ہے، کیمپ فائر کے جو پروگرام مثلا ہوئے ہیں اس میں مثلا مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ پہلا پروگرام مولانا علی رضا رضوی جو ہیں وہ اس میں موجود تھے. بچے سارے گردا گرد بیٹھ گئے، آگ جل رہی تھی تو یکدم ویسے یہاں کلچرلی یہ ہوتا ہے کیمپ فائر میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ جنوں کی اور ادھر پریوں کی کہانیاں اور پھر ہو ہا ہلا گلا کرتے ہیں اور بس ختم. لیکن یہ ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کیا اور اس کو بالکل ایک نئی شکل دی. اور پہلے انہوں نے مثلا پوچھا کہ بھئی آپ ڈو یو بلیو ان جن، از دیر اینی جن. یہاں سے بات چلتے چلتے بچوں نے سوالات کیے، بحث ہوئی، وہ بڑی خوبصورت ایک بچوں نے انجوائے بھی کیا اور وہ گپ شپ کی شکل میں بہت سارا ایک میسیج بھی چلا گیا. تو یہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ بہرحال جتنا عرصہ ہم وقت رہیں گے انشاءاللہ یہ ساری ایکٹیویٹیز بھی ہیں. اور اس کے درمیان میں ان بٹوین جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں گروپ ڈسکشنز ہیں، کویسچن آنسر سٹنگز ہیں، درس ہے، بیٹیوں کے لیے ہاں بچوں کے لیے بھی. ہاں بالکل یہ بات بڑی اہم ہے کہ بچیاں اس میں بالکل سیپریٹ ہوتی ہیں اور بچے جو ہیں بالکل سیپریٹ ہوتے ہیں. ان کی رہائش بھی علیحدہ ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ نماز میں جب اکٹھے ہوتے ہیں کسی اور اس کا ایک اہم ہدف جو ہے وہ جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا ہے اجتماعیت ہے کہ ان کا آپس میں اکٹھا ہونا، ایک جگہ پہ ایک دوسرے کو ملنا، ایک دوسرے سے گفتگو کرنی، یہ بھی ایک بہت اہم نہیں بڑا مطلب اس سے فرق پڑتا ہے نا. دیکھیں جی مثلا فرض کریں خصوصاً بچوں میں یوتھ میں ظاہر ہے کہ ہم نے بھی یہ زمانہ گزارا ہے الحمدللہ. تو یوتھ کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ مثلا فرض کریں ایک بچہ مانچسٹر کا ہے، اس کی دوستی کسی بچے سے ہو جاتی ہے جو لنڈن میں رہتا ہے، اور اسی طرح لنڈن والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست جو ہے مثلا مانچسٹر میں بھی رہتا ہے. تو یہ جو ایک بانڈ ایک بنے گا انشاءاللہ دین کی بنیاد پہ. میں سمجھتا ہوں کہ دین کی بنیاد پہ جو دوستیاں بنیں گی اور انشاءاللہ یہ پائیدار ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے گا کہ ہمیں ان دینی اہداف کو لے کے اس انداز سے آگے بڑھیں گے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ آپ کو بھی یاد ہوگا 86 میں شہید عارف حسینی کے دور میں ہم نے قرآن و سنت کانفرنس کا اجتماع کیا، اور اس کے بہت اچھے اثرات جو ہیں اس کے بعد بھی مختلف موقعوں پہ کانفرنسیں ہوئیں. اس میں یہ ہے کہ قوم میں ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، ایک اس میں کیا اس کو کہتے ہیں آپ، ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک نظم و ضبط جو ہے وہ. اس پہ آپ تھوڑا سا ان اجتماعات کے حوالے سے جو بھی انشاءاللہ جون میں ہوگا برمنگھم میں، اس کے فوائد اور اثرات کے حوالے سے آپ. جی کچھ چیزوں کا تو آپ نے اشارہ کر ہی دیا ہے کہ اس سے قوم میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس قوم کی ایک شان و شوکت اظہار ہوتا ہے، کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں پھر اپنے ظاہرہ کے مختلف جگہ پہ مختلف مسائل ہوتے ہیں، تو جو قوم کے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. پھر اس میں ذہن اکٹھے ہوتے ہیں اور اسکالر لوگ آتے ہیں، اور تو اس سے اگر اس کو یعنی جس کو کہتے ہیں فارسی میں پے گیری، یعنی وہ اگر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے لیے وہ کمیٹیاں بن رہے ہیں عمل درآمد کرانے کے لیے، اور ایک مسلسل عمل ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہوتی چیز کہ بھئی ایک دفعہ کر لی اور چپ کر کے بیٹھ گئے.
تو اس کے وہ اثرات نہیں ہو سکتے. یہ ایک مسلسل عمل ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی بات ہوئی تھی پہلے بھی کہ باقی جو دین ہیں وہ زیادہ تر مثلا کہتے ہیں جی انسان کا اور اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ دین اسلام جو ہے جہاں پر یہ اس کا تعلق بندے کا اس کے رب کے ساتھ جوڑتا ہے وہاں پر بندے کا بندے کے ساتھ بھی تعلق جوڑتا ہے. جہاں کہا گیا ہے اقیموا الصلاۃ وہاں پر کہا گیا ہے وآتوا الزکوٰۃ. ٹھیک ہے جی. معاشرہ سازی اور لوگوں جہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے وہاں بندوں کے بھی کام آنا ہے. تو لہٰذا یہ باجماعت نماز کی کتنی اہمیت ہے اور پھر نماز جمعہ کی اور پھر یہ جو حج کا موقع ہے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے اب تو ساتھ ساتھ یہ دین اسلام کی شان و شوکت کا مظہر ہے یہ حج. اور اس کو یعنی بین الاقوامی کانگرا یا کانفرنس بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو جس طرح سے یہ تمام معذرت سے ہوتی نہیں ہے کانفرنس وہاں جی وہ تو ظاہر ہے مقصد کے لیے اصل میں شعور بیدار کرنے کی ابھی تو کہ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ متوجہ کیا جائے یعنی یہ چیزیں اسلام میں ہیں آیا ان کو صحیح معنی میں استعمال کیا جائے یا ان سے فائدہ حاصل کیے جائے. تو ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ برات از مشرکین بھی ہے کہ جب حج کا موقع آیا تو رسول پاک نے حضرت علی علیہ السلام کو سورہ برات کی آیات دے کر بھیجا کہ اس کی جا کے وہاں پر تلاوت کی جائے کہ خداوند عالم اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہے. تو برات از مشرکین تو 7 حصہ ہے نا. تو یہ امام خمینی نے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کی کتنی قربانی دی گئی 400 حاجی مار دیے. اور قبلہ یہ غاصب جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی قیمت پہ بھی وہاں کوئی ایسی گفتگو یا کوئی ایسا موضوع جس میں اجتماعیت پیدا ہو. بہرحال میں نے تو حج کی مثال صرف مثال دی تھی کہ بھئی یہ اجتماع جو ہے یہ اگر خالی عبادت کا مذہب ہو دین اسلام تو عبادت تو اپنے گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں وہ زیادہ یعنی خاموشی کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ دین اسلام جو ہے اجتماعیت کا دین ہے. کہا گیا ہے کہ بھئی آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے اس کا زیادہ ثواب ہے. اسی طرح محلے کی مسجد سے وہ جو جامع مسجد اس میں زیادہ ثواب ہے. تو لہٰذا جب انسان ایسے اجتماعات میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو منظم ہو کر اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تقوی کی ہدایت کرتا ہوں اور نظم امرکم اور تمہارے امور میں نظم پیدا ہونا چاہیے اجتماعیت اور نظم پیدا ہونا چاہیے. تو یہ 21 جون چھٹی کا اتوار جی ہفتہ ہے نا ہفتہ ہے جی ہفتہ ہے. تو یہ ابھی سے لوگوں کو چاہیے کہ پلان کریں اس کے لیے. میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا. پہلے بھی بات ہو گئی. یہ طے ہے کہ قومیں جو ہیں جب قومیں بنیں تو ہی فائدہ ہے. یہ جو آیت ہے میں نے پہلے بھی تلاوت کی ید اللہ مع الجماعت ید جو ہے نا اللہ کی تائید اللہ کی نصرت کا مراد یہ ہے کہ دین کے اصل بینیفٹس اس وقت ملتے ہیں جب آپ آرگنائزیشن کی شکل میں ہوں. ید اللہ مع الجماعت جماعت بھی آرگنائزیشن ہے وہی مطلب ہے آپ قومی شکل میں. اب یہ جو پروگرام ہے اس میں ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پرسنلز آئیں گے اس میں اسکالرز آئیں گے اس میں مختلف موضوعات پہ گفتگو بھی ہوگی اس پہ مطلب ہے وہ بھی بنیں گے چھوٹے چھوٹے گروپس جو کہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو مختلف موضوعات پہ بحث کریں گے پھر اپنا وہ دیں گے نتائج دیں گے کمیٹیوں کے. تو یہ سارا پروگرام ہے. یہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ قوم میں اجتماعی حقوق کی ایک حوالے سے ایک شعور ایک بیداری پیدا کی جائے. یہ وہی ہے جو آج سے صدیوں پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو شخص روزانہ مسلمانوں کے امت کے امور کو اہمیت نہیں دیتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ سب مطلب ہے محدثین نے کہ یہ حدیث لکھی ہے. یعنی امت کے امور ڈیلی کچھ نہ کچھ آپ کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. چاہے آپ مطلب ہے اس کو فرض کریں کہ مشورے کی شکل میں چاہے آپ رابطہ رکھنے کی شکل میں چاہے آپ آگاہی کی شکل میں کچھ نہ کچھ آپ اہمیت دیں مسلمانوں کے امور کو امت کے امور کو اجتماعیات کو. یعنی اجتماعی امور کو جو شخص روزانہ اہمیت نہیں دیتا
حدیث کا جملہ یہ ہے لیس بمسلم، اصلا دائرہ اسلام سے خارج ہے، باہر ہے وہ، اصلا اسلام سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا ایک تو یہ دینی اور شرعی فریضہ ہے کہ ہم اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے. اور ظاہر ہے کہ ان بچوں کی تربیت کوئی ہمارا پرسنل ایجنڈا تو نہیں ہے. فرض کریں یہ جو قومی شعور یا یہ اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں یہ کوئی کسی کا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہ ہے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا اس وقت ضرورت ہے کہ جیسے قبلہ نے بھی شروع میں ایک بات بیان فرمائی کہ مشکل یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے حقوق کا وہ لوگ دفاع کرتے ہیں جو آپ کو جانتے نہیں. جو شخص مذہب تشیع کا مخالف ہے، جو مذہب مکتب اہل بیت کو نہیں جانتا، وہ شیعوں کے حقوق کو کیا دفاع کرے گا؟ اس وقت ضرورت ہے کہ اپنے آپ کے اندر بیداری کا ثبوت دیا جائے، اور واقعاً ایک قوم کی شکل میں. تو اس پروگرام کی طرف بہرحال ابھی تو ہمارے چونکہ آنے والا عنقریب پروگرام تو یہ کیمپ ہے، اس لیے تھوڑی سی گفتگو اس پہ زیادہ ہو گئی، لیکن اس کے بعد اگلے مرحلے میں انشاءاللہ پوری قوم کے لیے کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے، اور اس کے لیے جو آئیڈیا ڈیولپ کیا گیا ہے خصوصاً امامیہ کونسل کا، وہ بیسیکلی یہی ہے کہ تمام تر ادارے، یہ جو 70 ادارے ہیں مختلف زونز کے اندر اپنی اجتماعیت کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، اور انشاءاللہ مل کے بیٹھ کے جتنے قومی امور ہیں ان کو ہم انشاءاللہ لے کے آگے بڑھیں. لہٰذا اس اعتبار سے یہ سارے پروگرام انشاءاللہ اس ملت کو ملت بنانے کے لیے ہیں، اس کو قوم بنانے کے لیے ہیں، اور تاکہ اپنے شعور کا مظاہرہ اس انداز سے کریں کہ کل کو ہم اپنے حقوق کا خود ہم دفاع کر سکیں. ہمیں خبر تو ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمیں علم تو ہو کہ سیاسی میدان میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اقتصادی میدان میں ہم کہاں کھڑے ہیں، باقی مطلب ایجوکیشن کے حوالے سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ٹھیک ہے اپنی اپنی زندگی اور اپنا اپنا سلسلہ وہ چل رہا ہے. دین نے اس طرز تفکر کو اور اس طرز عمل کو کنڈیم کیا ہے، یعنی مذمت کی ہے. دین نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے وہ خالی انفرادی زندگی گزاریں اور بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو. لہٰذا ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اس انفرادیت کے فلسفے سے نکل کے اس وقت اجتماعیت، اور یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے توجہ نہ دی تو ٹھیک ہے، جب اگر مطلب ہے یہ دنیا اس وقت جو خصوصاً ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، اس وقت جتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ انسان ترقی کر رہے، آپ نے 5 سال اور خاموشی اختیار کی تو دنیا کے حالات پتہ نہیں کہاں کے کہاں ہو جائیں گے. آپ اس ریس میں شامل ہو ہی نہیں. آپ ایسی قوم کو تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے جو زمانے کے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو کوپ نہ کر سکے گی، زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو چلا نہ سکے. زمانے میں اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ تھوڑی سی بیداری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تھوڑی سی ہوگی تو پھر اللہ کا وعدہ ہے جو 1 قدم آگے آئے گا پروردگار 10 قدم بڑھ کے اس کی تائید کرے گا. جیسے کہ ہم نے ابھی اس کو شروع کیا 2-3 سال ہو گئے صحیح ٹریک پہ، تو انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو، یہ ایک دم سے اس کے نتائج سامنے نہیں آتے، تھوڑا سا. بہرحال آپ دیکھیں کہ معاشرے میں ہم باقیوں سے پہلے ہی بہت پیچھے ہیں. جی اور اگر ہم بالکل وہ چال چلیں گے تھوڑا سا تیزی، بالکل آہستہ آہستہ نہیں، ہمیں تیزی دکھانی ہے. اور یہ کوئی کہہ کے بری الزمہ نہیں ہو سکتا کہ بھی کوئی بات نہیں، میں تو میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، میرے سب ٹھیک ہیں حالات. تو حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو دوسرے مسلمانوں کے امور میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، اہتمام نہیں کرتا یا اس کی مدد نہیں کرتا، تو وہ فلیسا بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی جس میں آپ رسول پاک کی امت میں ہیں تو رسول پاک یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ آپ تعاون کریں اور ان کے ساتھ مل جل کے زندگی گزاریں. اور امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے اونک للضعیف من افضل الصدقہ، یعنی ضعیف کی مدد کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ باقی قوم کے افراد جو ہیں جس کا اپنا سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھی مجھے ضرورت نہیں ہے کسی، کیونکہ میرے تو سارے امور ٹھیک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر تیرے امور چلو ٹھیک چل رہے ہیں تو اللہ نے تجھے دے دیا رزق اور فضل اور برکت دی ہے، تو اس میں دوسروں کو بھی حصہ ہے جو ضعیف ہیں، قوم کے بچے یا دوسرے لوگ جن کو ضرورت ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں تو ان کو رہنمائی ملے اور ان کو مدد ملے، وہ بھی معاشرے میں سربراہ. اسی سے مجھے یاد آیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کی 2 نشانیاں ہیں. دیکھو
اول وقت میں جی نماز ادا کرتے ہیں؟ اور دوسرا فرمایا ہے کہ کیا اپنے مال میں سے اپنے مستحق جی بہن بھائی رشتہ دار ہمسایہ برادر مومن جی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے شیعہ ہیں؟ جی اگر یہ دو چیزیں دو فعل انجام نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، وہ ون وے تو میں کہہ سکتا ہے۔ یہاں پر اب ٹائم بالکل آخری مراحل پہنچ میں ہم گیا آ ہے، چکے ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ ابھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کیمپ ہے اس میں زیادہ ہے فیس، چونکہ 85 پاؤنڈ ہے اس کی فیس، پہلے 99 تھی، ہم نے کچھ کم کی ہے، تو یہ بالکل جو خرچ آ رہا ہے مجلس علماء کے ابھی وسائل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی آدھا خود سے ادا کر لے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے مخیر حضرات آگے آئیں جو کہ اس میں سپانسر کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ وہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ مثلا فرض کریں کسی کے 2 یا 3 بچے جانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں دے سکتا سب کی فیس، تو اگر آپ کو خداوند عالم دیا تو آئیے مجلس علماء کا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، سپانسر کریں، مدد کریں، تاکہ یہ پروگرام جو ہے شیعہ قوم کے بچوں کو پڑھانے کا اور اس کے لیے مجلس علماء اہتمام کر رہی تو اس میں حصہ ڈال دیں۔ تو لہٰذا خدمت کرنے کا جذبہ ہو تو پھر راستے تو بڑے ہیں اور خدمت کی جا سکتی ہے۔ نہیں، انشاءاللہ ہم اپنی قوم سے مایوس نہیں ہیں۔ جی ہدایت ٹی وی بھی آپ کے سامنے ہے کہ مومنین ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، اور ان کے تعاون کے ساتھ اتنا بڑا خرچہ جو ہے اس کے علاوہ بھی کافی رفائی کاموں میں ظاہر ہے جی ان مخیر اور نیک لوگوں کی وجہ سے ہی یہ جو اجتماعی کام چل رہے ہیں۔ تو قبلہ جیسے کہ اب ہمارا پروگرام جو ہے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مجلس علماء شیعہ یورپ نے یہ جو ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے میرے اللہ ان کو اس میں کامیاب فرما، اور جتنے بھی ہمارے بچے اور بچیاں اور دوسرے لوگ اس کیمپ میں جانے کے لیے آمادہ ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، اس ملک میں اور جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت نموز کی حفاظت فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء اعلام مراجع کرام رہبر معظم ان کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرما، ہم سب پر نظر کرم فرما، ہمیں عمر پر برکت عنایت فرما، ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما۔ پروردگار جتنے بھی دین کی خدمت میں مصروف ہیں ان سب کی ہدایت فرما اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، میں اپنے دونوں مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور یہاں پہ آپ کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام کیا۔ انشاءاللہ اگلی پیر کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں قیصر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔